کرتا ہے، گالی دیتا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، کانسی کانسی ہے؟ اچھا دیو نا، ابھی اس کو 2 بال بند ہے اس کے۔ اللہ چلا بھی کیتا ہے استاد، چلا بھی کوئی کیتا ہے، چلا کی پڑھے رہنے کی پڑھیا سی کی دسے سی قاری صاحب نے، انہوں نے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ تنی وہ غیر سمجھی تھی، من نہیں سمجھ نہیں آئی کچھ دس کیا ہوتا ہے بھی کوئی چہل کاف کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، یہ سنت سے ہے بیٹا؟ حضرت کہہ رہا تھا، اور جو پہلے صبح بولے تو کہتے چہل کاف جو ہے وہ قرآن پہلے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی گھر میں میری، یہاں تک کہ دیوار پہ سر مارتے تھے جی۔ یہ پہلے مجھے یہ بتائیں نا، چہل کاف ہوتا کیا ہے نا؟ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں۔ ہاں، یہ وہ قرآن حدیث سے ہے کوئی کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کی آیات ہے، کیا ہے؟ کیا ہے یہ اس سے منسوخ کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے سے لے کر نا، ایک انسان کے آنے سے پہلے تو قبر میں جانے تک کی رہنمائی فرما کے گئے ہیں۔ عبادات میں بھی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس طرح۔ اگر تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ایمان یہ نہیں کہتے کہ دعویٰ کر دیا، ایمان کہتے ہیں ان کی بات کو ماننے کو کہتے ہیں۔ عبادات میں بھی کیونکہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوگی۔ آیت اتری نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے اصول بیان کیے ہیں۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، ایک گاڑی بنانے والا، سائیکل بنانے والا، موبائل بنانے والا تمہیں اتنی بڑی کتاب دیتا ہے، نقشوں سے سمجھاتا ہے، اس طرح سوئچ بند کرنا، اس کو آن کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، رائٹ؟ انسان جو کہ اشرف المخلوق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تینوں مخلوقات میں سے افضل قرار دیا نا، فرشتوں میں سے، جنوں میں سے، حالانکہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ فرشتے نور سے بنے، جن آگ سے بنے، انسان خاک سے بنا۔ خاک کو تو ہم برا سمجھتے ہیں کہ جا تیرے سر چ خاک پوے، حالانکہ اسی کا بنا ہوا ہے۔ جا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، حالانکہ خاک سے بنے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو عزت والا بنایا۔ اس کی عزت اس وقت تک ہے آسمانوں میں، زمین میں، جب تک جو راہ پر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، جب تک ہم اپنی زندگی ان کے حکموں کے مطابق نہیں چلائیں گے، ہمارے مقدروں میں ذلت ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں، ایک اچھی چیز ملتی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محنت کر کے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ چنگی چیز 2 روپے چ ملتی پئی ہے، وہ اتوں جا کے بری چیز لے کے آیا 10 روپے چ، سفر کا بھی خرچہ کیتا، ٹھیک ہے۔ امت کی بیشتر بد نصیبی یہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ واللہ اگر آج اس عزت والے کو پکڑا ہوتا نا، حقیقت میں یہ تو دعویٰ ہے نا میرا اور آپ کا، تو کبھی ہمیں ذلت نہ ملتی۔ اب عبادت بھی ہم کرتے ہیں جی، ہم نے سنا تھا، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں۔ رسومات کو عبادت بنا لیا، تاریخ کو اسلام میں شامل کر لیا، آج نہ اسلام رہا نہ تاریخ رہی۔ حالانکہ اسلام کچھ اور چیز ہے، تاریخ اور ہے۔ دین مکمل کس پہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد کی کوئی بات دین نہیں بن سکتی، کوئی بات شریعت نہیں بن سکتی۔ اب اذکاروں کے معاملے میں اللہ کہتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، ہے نا۔ اب ذکر ہے کیا، اس کا بھی بتا دیا۔ جیسے درود پاک ہے نا، جب درود کی آیتیں اتری نا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ اب درود ہے کیا؟ اللہ کا حکم، اور ہے کیا؟ دعا۔ درود دعا ہے۔ ہم کس کو مخاطب کرتے ہیں درود کے لیے؟ اللہم صلی علی، کس کو کہا؟
کس کے لیے؟ میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر. اور کس طرح کی سلامتی؟ ایک ہستی تو نے پیدا کی ہے پہلے جس کی شان ہی کیا ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. جی کما صلیت علی ابراہیم، اس طرح کی سلامتی جیسی ابراہیم. کس کو کہہ رہے ہیں؟ میری آپ کی اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے ہم سلامتی مانگیں؟ اس کو تو عطا کر دیا میرے رب نے. جنت الفردوس سے بھی اونچا مقام، مقام محمود عطا کر دیا. پھر بھی اذان کے بعد ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں نبی کے لیے مقام محمود. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں مخلوقات میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، فرشتہ ہے یا جن ہے یا انسان ہے، نبی ہے یا ولی ہے یا عامی ہے، وہ محتاج اللہ ہی کا ہے. سلامتی اللہ کرے گا تو اس پر سلامتی آئے گی. اچھا اب یہ ہو گیا درود ابراہیمی، جا کے تحقیق کر لیجئے گا. اس میں توحید کی انتہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں تو توحید کے ساتھ کہ اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہم. اس میں کوئی وسیلہ بنا رہا ہوں، کوئی کسی کو بیچ میں ڈال رہا ہوں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب درود پڑھا جاتا ہے اسی وقت اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہونا شروع ہو جاتی. اب اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جن بھی انسان بھی بھیجتے ہیں. انسان کہتا ہے اللہ کو اللہم صلی علی، جن کہتا ہے اللہم صلی علی، یہ درود بھیجنا نا. فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اللہ کس اللہ کو کہتا ہے؟ اللہ بھی تو درود بھیجتا ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ جیسے ہی جن فرشتے انسان نبی علیہ السلام کے لیے درود پڑھتے ہیں، اللہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلامتی بھیج دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا. میرے بھائی اس بات کو، نقطے کو سمجھنا آپ نے. جب ہم بدعات کا ارتکاب کریں گے پھر ہم شرک کی طرف چلے جائیں گے. اب ایک ہے درود ابراہیمی. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آگے پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کروں اور آپ پر درود بھی بھیجوں، تو کتنا کر لیا کروں؟ یہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، کوئی قصہ کہانی کسی بڈھے کا، بابے کا، پیر کا خواب نہیں بیان کر رہا. جا کے تحقیق کر لینا، ٹیپ ہو رہی ہے، ساری دنیا سنے گی. ٹھیک ہے. صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ اللہ کی بھی حمد و ثنا بیان کروں اور آپ پر بھی درود بھیجوں، تو کتنا بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نا، یعنی کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 25% درود پڑھ لیا کرو، 75% تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر گئے. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور زیادہ درود کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا آدھا آدھا کر لی. اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور. آپ نے فرمایا چل 4 نے 25% اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور 75% درود پڑھنا. یا چلو اس سے اور کوئی. آپ نے فرمایا تو درود ہی پڑھا کر، اللہ کو تیری حاجات کا پتہ. اب درود کیا؟ کون سا درود؟ میرے بابے کی خواب والا درود نہیں، میرے بڑے کی خواب والا درود نہیں. ذرا جو ملتا ہے نا پڑھنے کے لیے اس کی تحقیق کر لیا کرو. کسی عربی دان سے پوچھ لیا کرو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کہ اس میں شرک تو نہیں ہے. اب درود ابراہیمی سید الدرود ہے کہ نہیں؟ درودوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بیان کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر کتنا ہے. آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات لکھی کہ 10 بار اللہ اس پر درود بھیجتے ہیں. کتنی؟ 10. ٹھیک ہے. اب ایک درود ہے میڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ ہے نا یہ درود. ذرا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. جو سید الدرود ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہم پڑھ سکتے، نماز کے بغیر ہیں جی، اس کے بغیر وہ خالص اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے.
اب اس درود پر تو جو نبی نے بتایا جو میڈ ان مدینہ ہے، میڈ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر صرف 10 نے کی ہیں، تو درود تاج پر 80 لاکھ نے کی ہیں۔ استغفر اللہ، 70 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ اور جاؤ تحقیق کرو، کیوں عبادات کو اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہو؟ بزرگوں کا دین نہیں ہوتا، دین ایک ہی بات، بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات گرامی سے بڑھ کر نہ جنوں نہ انسانوں نہ فرشتوں میں کوئی ذات نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے کتنے انبیاء علیہ السلام پیدا کیے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ رحمت العالمین ہے۔ خالی مدینے کے لیے، مکے کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، یہ رحمت العالمین ہے۔ عالمین ایک عالم نہیں، یہ دنیا عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، اور پتہ نہیں کتنے عالم ہیں جو میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی بتائی ہوئی بات ایگزامپل دے رہا ہوں نا، کہ 10 بار ملے، کتنی؟ 10 نے کیے، تو جو میری خواب میں، میرے بڑے کی خواب میں آیا جی، اس پر مجھے 70 لاکھ نے کیے، 80 سال کے گناہ معاف۔ تحقیق کرو، اللہ کا واسطہ ہے، تحقیق کرو دین میں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یعنی ڈھیروں لے کر آئیں گے اعمال اپنے، بڑے عمرے، بڑے حج، بڑے اذکار، بڑی تسبیحیں، بڑے وہ راتوں اٹھ کے، دنوں کو اٹھ کر پڑھنا، اللہ کہیں وہ ریت کی طرح اڑا نہ دے، ضائع نہ کر دے۔ ضائع کیسے ہوگا؟ کل بدعت ضلالہ کل دلالت فی النار۔ بدعت کہتے ہیں ہر وہ کام جو دین میں اپنی طرف سے داخل کیا جائے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں درود پڑھوں، کیا سجدے میں درود پڑھ سکتا ہوں؟ رکوع میں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اتنا کروں گا۔ ایک صحابی آ کے کہتا ہے، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تجھے یہاں رسول نے کہا تھا یا نبی نہ کہا تھا؟ آپ نے اس کی تصحیح کی کہ یہاں تم نے کہنا ہے نبی نا، حالانکہ اس نے کوئی غلط بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چند اوارق ملتے ہیں تورات کے، تورات آسمانی صحیفہ ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے نا، اور قریب کا وقت ہے نا، اب تو کافی لیٹ ہو گیا نا۔ چند اوارق ملتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتا۔ اے عمر، تیرا راستہ کاٹ جاتا ہے، جہاں جن شیطان آتے ہیں تیرے راستے سے بھاگ جاتے ہیں۔ مانگی ہوئی شے ہے عمر، مانگی ہوئی تمنا ہے، نبی کی تمنا ہے کہ اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا نا، تو اللہ نے عطا کیا نا کس کو؟ نبی کی تمنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی وہ ذات اتنا فہم کہ 24 کموں پیش مشورے اللہ نے قرآن میں تائید فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر صحیح کہتا ہے۔ وہ ذات کی بات کر رہا ہوں۔ تو رات کے چند اوارق ملتے ہیں، نبی صحابہ کی مجلس ہے، خوشی سے آتے ہیں کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہوں، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ آئے، آ کر تو رات پڑھنی شروع کر دی۔ آسمانی صحیفہ ہے نا، سب سے لاڈلے نبی پر اترا نا، کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ لاڈلے ہیں نا، جس کی امت کو بھی من و سلوہ دیا۔ آج تک وہ امت اپنے آپ کو لاڈلی سمجھتی ہے، کہتی سب دنیا کی مخلوق کیڑے مکوڑے ہیں، ہم یہودی افضل ہیں۔ آج تک وہ اسی پہ ہے نا۔ وہ تورات کے اوارق آتے ہیں، بیٹھ کے سلام کرتے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ کیا وہ کر رہے تھے؟ تورات پڑھ رہے تھے نا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یار غار تھے نا، یار غار ایک ہی ہے، ہم تو چوڑے چمیار کو یار غار بنا لیتے ہیں نا، غار کا یار ایک ہی ہے جس کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی غار میں تھے نا، قرآن کہتا نا کہ تو اور تیرا صاحب
تیرا یار تیرے ساتھ غار میں ہے نا قرآن میں. یار اپنی یار کی اداؤں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہا ہے تو رات پڑھنا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تحقیق کر لینا، حدیث میں لفظ ہیں، اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جا ماں دے ہاتھ نہ آویں، اس کا معنی ہوتا ہے تو مر جائے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. جب انہوں نے چہرہ دیکھا سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں، ایک دم عوارت پھینک دی ہے. وہ پڑھنے لگے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ عمر کو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ کیا وہ رہے ہیں؟ کسی امام کی کتاب یا کسی امام کی فقہ یا کسی کا فتویٰ. اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے